اور فلسطین بھی ہمارا ہے، مسجد اقصی بھی ہماری ہے، بیت المقدس بھی ہمارا ہے، اور اس آپریشن کا نام اگر جو ہے وہ مسجد اقصی کے نام پر رکھا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطینی مسجد اقصی کی آزادی کی طرف بڑھ گئے ہیں، اور صرف فلسطینی نہیں بڑھ گئے، پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہونی پڑے گی، اس لیے کہ فلسطینیوں نے ایک اور بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ میں اپنے وطن کا ایک بیٹا ہونے کے ناطے یہ بات کہہ رہا ہوں، پاکستان کے اندر کچھ خائن آئے، انہوں نے کہا قائد اعظم کی پالیسی چھوڑ دو، انہوں نے کہا پاکستان کی آئیڈیالوجی کو چھوڑ دو۔ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں، اگر پاکستان کی آئیڈیالوجی کو چھوڑ دیا جائے تو اس کا مطلب ہے وطن چھوڑ دیا جائے، اس کا مطلب وطن کو ٹوٹنے دیا جائے، چونکہ ہماری بائنڈنگ فورس تو ہماری آئیڈیالوجی ہے، ہمارا نظریہ ہے۔ تو پاکستان کا نظریہ کیا تھا؟ 1937 میں پہلا فلسطین کا دن اس پورے خطے کے اندر قائد اعظم کے کہنے پہ منایا گیا۔ 1948 سے پہلے قائد اعظم نے فلسطینیوں کی حمایت کے لیے کئی ایونٹ کیے، حتیٰ والنٹیئرز کو فلسطین کی حمایت کے لیے بھیجا، خود فلسطین کی مزاحمت کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور جب پہلا انٹرویو رائٹرز کو دیا تو اس نے پوچھا کیا آپ کی پالیسی ایک ریگولر کنٹری کے بعد وہی رہے گی؟ تو قائد اعظم نے کہا ہم ایک ناجائز وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر آج ہم اجازت دے دیں کہ جبر اور ظلم کی بنیاد پہ کسی سرزمین کے بیٹوں کو اس سرزمین سے نکال کے اس سرزمین پر آپ قبضہ کر لیں تو پھر ٹرینڈ بن جائے گا، مائٹ از رائٹ بن جائے گا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ہوگا، کوئی عالمی قانون نہیں ہوگا، جو طاقت رکھتا ہوگا وہ دوسرے کو نکالے گا اور اپنی مرضی کا ملک بنائے گا۔ لہٰذا قائد اعظم نے یہ بات کہی تھی، اور آج ہمارے ایک حکمران نے ایک انٹرم سیٹ اپ کے پریمیئر نے آج ٹو اسٹیٹ تھیوری کی بات کر کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی ہے، پاکستان کے نظریے کے ساتھ غداری کی بات کی ہے۔ یہ پاکستان کی عوام ہے جو یہاں کھڑے ہو کر یہ بتا رہے ہیں ہمارا دل بھی فلسطینیوں کے ساتھ ہے، ہمارا نظریہ بھی فلسطینیوں کے ساتھ ہے، ہماری جان بھی فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ اور آج اگرچہ دن میں کچھ مشکل بھی ہے، کئی 100 جنازے غزہ کے مظلوموں کے اٹھے ہیں، وہاں پہ بچوں اور عورتوں کو شہید کیا گیا ہے، وہاں پہ بے گناہ سیولینز کو شہید کیا گیا ہے، اس پر ویسٹ نہیں بولتا، ویسٹ کے دوہرے معیارات اس کے اوپر بات کرتے نظر نہیں آتے، اس کی کنڈمنیشن نہیں ہوتی، بلکہ اس کے مقابلے میں ان فلسطینیوں کی کنڈمنیشن ہوتی ہے کہ جنہوں نے ملٹری انسٹالیشن کو نشانہ بنایا، جنہوں نے اسرائیل کی ملٹری مائٹ کو شکست دی۔ تو آج کا دن فتح کا دن ہے، آج کا دن نصرت کا دن ہے، آج پتا چلا قلت کثرت پہ غالب آتی ہے، آج پتا چلا اللہ والے، مولا حسین کے ماننے والے، مولا علی کے پیروکار شیعہ اور سنی جب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لیں، حزب اللہ اور حماس ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو اسرائیل ان کے سامنے ایک تارے عنکبوت یا مکڑے کے جالے سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ اسرائیل ختم ہونے کے لیے ہے، اسرائیل برباد ہونے کے لیے ہے، ظلم جیسے ختم ہونے کے لیے ہے ویسے ہی اسرائیل ختم ہونے کے لیے ہے۔ اور آج یہ پاکستانی تمام اسلامی مکاتب فکر کے لوگ یہاں کھڑے ہو کر یہ بتا رہے ہیں ہمارا جینا بھی فلسطینیوں کے ساتھ، ہمارا مرنا بھی فلسطینیوں کے ساتھ، مسجد اقصی کو سلام، فلسطینیوں کی مزاحمت کو سلام، غزہ کی حماس کو سلام، ان مجاہدین کو جنہوں نے اسرائیل کو یہ بتایا کہ وہ کتنا کمزور ہے ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور ہم اس وعدے کو عملی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ آزادی فلسطین کا سورج طلوع ہو کر رہے گا۔ اور اسی ذریعے سے میں پاکستان کے سٹیک ہولڈرز کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، اگر ایک قلت کا شکار، اگر محدود تا علاقے کے اندر رہنے والے، اگر یہ چند لاکھ فلسطینی کھڑے ہو کر فلسطین کی آزادی کا سورج طلوع کرنے کی طرف جا سکتے ہیں تو ہم بھی کشمیر کی آزادی کو ایک حقیقت اور ایک خواب سے ایک عمل میں بدل سکتے ہیں۔ ہمارے دل مظلوم کشمیریوں کے ساتھ بھی ہیں، ہمارے دل مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ بھی ہیں، اور آج کے دن ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ پاکستان کے نظریے سے غداری نہیں کریں گے، پاکستان کی آئیڈیالوجی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کے تمام عوام فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے، چشم فلک یہ دیکھے گی، اور ہم نے خود دنیا کے اندر یہ ٹرینڈز چینج ہوتے دیکھے ہیں کہ انشاءاللہ آزادی فلسطین کا سورج طلوع ہو کر رہے گا، اور دنیا کے تاریخ میں لوگ ڈھونڈا کریں گے اسرائیل نام کا ایک وجود ہوا کرتا تھا لیکن وہ اس وجود کو نہیں پا سکیں گے، نہیں دیکھ سکیں گے۔ اسرائیل اور ظلم مٹنے کے لیے ہے، ظالم مٹنے کے لیے ہے، اور فلسطینی اور مظلوم انشاءاللہ تعالی نصرت پانے کے لیے ہیں، طاقتور ہونے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے۔
हैं। आप सबको मुबारकबाद इसराइल की मिलिट्री का सहर तोड़ने पे, इसराइल की इंटेलिजेंस को फेल करने पे, इसराइल की जो मिलिट्री माइट और उनकी जो सियासी ताकत है उसको पाश पाश करने पर अगर चंद हजार फलस्तीनी ये काम कर सकते हैं, अगर उम्मत मुस्लिमा इन फलस्तीनियों की हिमायत में खड़ी हो जाए, खुदा की कसम बहुत जल्द इसी बैतुल मुकद्दस के ऊपर वो परचम हुर्रियत लहराएगा कि आलमे इस्लाम को खुशी की खबर मिलेगी और आलमे इस्लाम मिलकर क्या होगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन इंशाअल्लाह। खुदावंद करीम आप सबको, हमारे मीडिया के दोस्तों को जिन्होंने हमारी आवाज पहुंचाई, जो हमारे स्पोक्समैन बने, जिन्होंने पाकिस्तान के मजलूमों की इस सदा को नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के जरिए से ट्रांसमिट किया, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मजलिस वहदत मुस्लिमीन इस्लामाबाद का और तमाम स्टेक होल्डर्स की जो यहाँ खड़े हैं, तमाम इस्लामी स्कूल ऑफ थॉट जो यहाँ मौजूद हैं, उलमा इकराम हैं, हमारे यूथ हैं, हमारे साफी दोस्त हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा की कसम इस अमल के जरिए आप जालिम के मुकाबले में मजलूम की हिमायत में खड़े हुए हैं। आपने अल्लाह की रजा खरीदी है, आपने रसूल खुदा की रजा खरीदी है और रसूल खुदा की उम्मत पर होने वाले इस जुल्म पर आप खामोश नहीं रहे हैं और आज उनकी कामयाबी पर आप जश्न मनाने के लिए भी यहाँ खड़े हुए हैं और इसराइल को मुर्दाबाद कहने के लिए भी खड़े हुए हैं। मिलकर ये नारा लगाएं ताकि सबको पता चले, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद। और इसराइल का वो सरप्रस्त, अभी आपके इल्म में है कि जो बाइडेन ने कहा है वी आर स्टैंडिंग विद इसराइल एज सॉलिड रॉक। हम उनको बताना चाहते हैं तुम जिस सॉलिड रॉक को ढूंढते हो वो मोम से भी ज्यादा नर्म है, वो गर्क हो गया। अब इस रॉक के ऊपर तुम खड़े नहीं हो सकते। हम फलस्तीनियों के साथ दिल के साथ भी खड़े हैं, जान के साथ भी खड़े हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।